رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک سلیکٹڈ آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں ہمارے لیے پیغام قرآن ہے اور بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے۔ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور ہم اس ضمن میں کبھی نہ پڑھنے پر نقصانات بھی سنتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی زیارت کی۔ آپ نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی، حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اس سے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ جو بات تھی وہ بیٹھ گئی، اور اس نے روزانہ 100 ٹائمز درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر ہی میٹھی میٹھی نظر پڑ جائے، وہ کہتے ہیں نا، یاد رکھو اگر گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، کہ حضور کی نظر اٹھنے کی دیر ہے، نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام بن جائیں گے، لیکن وہ نظر، وہ توجہ لینے کے لیے ہمیں کچھ کوششیں بھی تو کرنی ہوگی نا۔ تو درود پاک بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے حضور کی قربت حاصل کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص حاصل کرنے کا۔ کوشش کیجئے اپنے معمولات میں درود پاک کی کثرت کو شامل کیجئے۔ آئیے بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے پیغام قرآن۔ آئیے پہلے وہ پیغام قرآن کیا ہے سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ظاہری اور باطینی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عن قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا کہ جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ظاہری اور باطینی گناہ کی تفسیر میں دو قول ہیں،
دونوں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں ہو، اور باطینی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو چھپ کر کیے جائیں۔ اسی طرح ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھوں سے، ظاہری اعضاء سے، ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کے ذریعے کیے جائیں، یہ ظاہری گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور باطینی گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو دل سے کیے جائیں، دل نظر نہیں آتا، جب بھی باطن کی بات کی جائے تو اس سے مراد دل ہوتا ہے۔ دل سے کیے جانے والے گناہ جیسے حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، بغض و کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا، برے اعتقادات اپنے دل میں رکھنا، یہ باطینی گناہوں میں یعنی دل کے گناہوں میں شامل ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے، نیت سے ہو یا ارادے سے، اعلانیہ گناہ ہو یا پھر چھپ کر ہو۔ مزید فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں اور ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان گناہوں کو کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، تو انہیں عن قریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ یاد رہے ناظرین کہ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہ ہوگی، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ندامت یہ توبہ ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہ پر، اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ندامت بھی تو ویسی ہونا۔ اب حال ہمارا یہ ہے کہ ندامت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں، میں نے غلط کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی مثال کے طور پر صبح اگر کسی گناہ سے توبہ کی تو دوپہر میں یا رات میں پھر اسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ رات میں توبہ کی کہ نہیں اب فلم نہیں دیکھوں گا، نہیں اب یہ بے حیائی کا کام نہیں کروں گا، اور اگلے دن دیکھے تو پھر وہی حرکتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو توبہ ایسی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو توبہ تو ولایت تک لے جاتی ہے۔ جی ہاں، اگر سچی توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں ناظرین، توبہ کرنے کے واقعات پر تو کتابیں موجود ہیں۔ توبہ کرنے والوں کو کیا کیا انعام ملتا ہے، ان کی روایتیں کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، توبہ کی ترغیب، اور توبہ کرنے پر شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے دے، یا چاہے تو محض اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کی امید باندھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا یہ انتہائی نادانی ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی، اور کوئی گناہ گار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو حقیقی طور پر معاف فرما دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک سب گناہ گار مشیت کے خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اے گناہ گارو، فرماتے ہیں اے گناہ گارو، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہر گناہ گار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ یہاں ناظرین اکرام ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، بعض مرتبہ خوف میں بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا ڈر جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ یار اب میری بخشش نہیں ہوگی،
میں تو بخشا نہیں جاؤں گا، میں تو بس اب جہنم میں ہی جاؤں گا، میرے اعمال ہی ایسے ہیں. تو اب اتنا بھی خوف غالب نہ آئے، یعنی ایسا بھی خوف نہ ہو کہ بندہ بس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ ہمیں خوف اور امید اس کے درمیان رہنا چاہیے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. علماء نے اس میں بھی بڑی پیاری بات بیان کی کہ خوف کب ہو اور امید زیادہ کب ہو. فرمایا کہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں جلدی بندہ جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خون بھی جوش مار رہا ہوتا ہے، جلدی بہک جاتا ہے، جلدی نفس و شیطان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ قربان ہو جاتا ہے، اس کے واروں میں پڑ جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جوانی میں خوف کو غالب رکھے، کہ اللہ کا خوف جوانی میں غالب رہے تو یہ اس کے لیے لگام کا کام کرے گا اور اسے گناہ سے بچائے گا. اور بڑھاپا جب آ جائے، جوانی ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر غالب رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے اچھا حسن ظن رکھے کہ وہ رحیم و کریم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل نا امیدی سے بچے گا. وہی یہ بات بھی سیکھنے و سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ ہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی رحیمی، کریمی، ستاری اور غفاری سے متعلق سنتے ہیں تو بعض مرتبہ نفس و شیطان یہ بہکاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، یار کتنے بھی گناہ کر لیں، تو جھوٹ بول، تو غیبت کر، تو تہمت لگا، تو بد نگاہی کر، تو لڑائیاں کروا، تو ملاوٹ کر، تجھے جو کرنا ہے، ظلم، زیادتی، حسد، ظاہری، باطینی، جو گناہ کرنے کر لیں، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے گا. تو یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحیم ہے، جہاں کریم ہے، وہیں قہار و جبار بھی ہے، کہ جب وہ گرفت فرماتا ہے نا اپنے کسی بندے کی تو بندہ بچ نہیں پاتا. اس لیے اس کی گرفت سے ہمیشہ ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو مقبول سمجھنے کے بجائے بندہ عاجزی اختیار کر کے یہی خیال کرتا رہے کہ میں سب سے برا ہوں، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میرے اعمال کم ہیں، میرے اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، میرا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے. جب اس طرح کی سوچ رکھے گا تو یہ ہر وقت اپنی نیکیوں کو کم سمجھے گا اور یہ ذہن بنے گا کہ یار میرے پاس نیکی کم ہے، مجھے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور اگر اپنے آپ کو نیک وکار سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا، متقی سمجھے گا، نمازی سمجھے گا ہے، اور اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھے گا، تو پھر یہ کیسے اپنے آپ کو ڈرائے گا؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. ہمیں فرمایا گیا ظاہری اور باطینی گناہ کو چھوڑ دو. اعلانیہ گناہ کرتے ہو چھوڑ دو، اندرونی گناہ یعنی باطن سے دل کے اندر کے گناہ ہیں، حسد ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کر رہے ہو، کسی سے اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی وجہ سے کسی سے تکبر کر رہے ہو، کسی کی بدگمانی لے کر بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو بدگمان کر رہے ہو. طرح طرح کے ظاہری اور باطینی گناہ ہیں، اعلانیہ گناہ بھی ہیں، چھپ کر بھی گناہ ہیں. بس بندہ اللہ سے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے کہ اگر وہ میرے عیبوں کو ظاہر کر دے گا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بس اللہ سے ڈرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اور اپنے آپ کو تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے ہوں، ساتھ میں ہوں، تب بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ الکریم بچنے کی صورت بھی بنے گی. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو انسان یہ آس لگائے بیٹھا ہے میں مومن ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے گناہ معاف کر دے گا، تو اسے کہ تصور کرنا چاہیے. امام غزالی کیا سمجھا رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. فرما رہے ہیں اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے تو اس کا ایمانی درخت کمزور و ناتواں ہو جائے اور نزعہ کے وقت موت کی سختیوں کی تند جھونکوں سے اکھڑ جائے. کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور جب اسے یہ پانی نہ ملا اور اس نے قوت نہ پکڑی، یہ مضبوط نہ ہوا، تو اس کے اکھڑ جانے کے خطرات ہر وقت اس پر منڈلاتے رہتے ہیں. اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے، لہٰذا اسے آسرے میں بیٹھے رہنا اور لہٰذا اس آسرے میں بیٹھے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخش دے گا، بہت بڑی حماقت ہے۔ اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال و اسباب کو تباہ کر کے اور بال بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں خزانہ مل جائے، یا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جسے لوٹا جا رہا ہو، اور وہ اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہو سکتا ہے جب لوٹنے والا ہمارے گھر آئے گا تو وہ آتے ہی مر جائے گا، وہ نابینا ہو جائے گا، اسے میرا گھر نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں اگرچہ ممکن ہیں، لیکن ان پر اعتماد کرنا اور احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا، احتیاط نہ کرنا، یہ حماقت ہے۔ خلاصہ کلام یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، نیکیوں میں دل لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ میں دیکھیں وقتی طور پر لذت ضرور ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے، تھوڑی دیر کا سرور ملتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن وہ لذت، وہ مزہ، وہ سرور جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بندہ نادم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، جو اللہ کی نافرمانی چھپ کر رہا ہے یا اعلانیہ طور پر کر رہا ہے، اگر آپ اس سے سوال کریں نا کہ بھائی رزق کس کا کھا رہے ہو؟ اللہ کا۔ پانی کس کا پی رہے ہو؟ اللہ کا۔ لباس کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کہاں رہتے ہو؟ گھر میں۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کس نے ڈالی؟ وہ بولے گا اللہ نے۔ تو ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی اتنی نعمتیں تجھ پر ہے، اللہ نے تجھ پر اتنی عنایتیں فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی تیرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اور پھر بھی تو گناہوں کے ذریعے رب سے جنگ کر رہا ہے، تو پھر بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ارے دنیا میں تیرا چاہنے والا تجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے، ایک وقت چائے پلا دے، تیری ہیلپ کر دے، ضرورت کے وقت تیری مدد کر دے، تجھے قرض چاہیے تجھے قرض دے دے، تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بولتا، چار لوگوں میں چرچے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے لیے میسج چلانا شروع کرتا ہے، 100 بار تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بندہ کرے تو اتنا کچھ، اور رب ہماری اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اتنا نواز رہا ہے، اتنا عطا فرما رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے ناظرین؟ غور تو کیجئے، ہونا یہ چاہیے کہ جس کام سے وہ خوش ہوتا ہے ہم وہ کام زیادہ کریں، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اور اس نے بچنے کا حکم دیا، ہم اپنے رب کی محبت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عذاب سن کے گناہ چھوڑے، جہنم کا تذکرہ سن کر گناہ چھوڑے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہم نے گناہ چھوڑ دیے۔ بعض لوگوں سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، چلو یہ بھی کسی حد تک اچھا ہے کہ گناہ سے بچا تو صحیح، لیکن بہت زیادہ اچھا ناظرین یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گناہ چھوڑیں، ظاہری گناہ بھی چھوڑیں، باطنی گناہ بھی چھوڑیں۔ آج کے پیغام قرآن سلسلے کا خاص حصہ یہی ہے، انہیں ایک خاص میسیج یہ ہے، پیغام یہ ہے پیغام قرآن سلسلے کا کہ ہم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اس کی فرما برداری کریں۔ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، ایک مسلمان کا اتنا ایمان تو ہوتا ہی ہے نا، وہ اتنا تو جانتا ہے کہ اسے اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کو اس کا رب دیکھ رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے بچنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میں نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، نظریں جھکانا چاہتا ہوں، جھکتی نہیں ہے، میں یعنی آنکھوں کا گویا کہ قفل مدینہ لگانا چاہتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں استقامت نہیں پا رہا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کہیں دیکھے نا، جب تیری نظر کہیں اٹھے تو یہ گمان قائم کیا کر کہ میں کسی چیز کو دیکھوں اس سے پہلے ایک دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جس کا یہ گمان مضبوط ہو جائے، اور یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب اگر اس میں مضبوط ہو جاؤں، میرا دل دماغ جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
اب اگر گھر کے پردے لگا کر بھی کوئی گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رب یہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے. چیٹی جہاں رہتی نا سوراخ میں، اگر اس سوراخ میں چھپ کر بھی کوئی گناہ کرنا چاہے تو وہ وہاں بھی اسے اس کا رب دیکھتا ہے، وہاں بھی اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. نہیں چھپ سکتا رب سے، کہیں نہیں چھپ سکتے ہم. ہمیں یہی زیادہ زیب دیتا ہے کہ ہم جس کا کھا رہے ہیں، جس کی عطاؤں کے سائے میں ہیں، جس نے ہم پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، اس رب کریم کی اطاعت و بندگی میں ہم مصروف ہو جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرماننٹ سولوشن ہے. بہرحال ناظرین اکرام، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. ہائے ہائے. پھر سنیے ناظرین، کیسی خوف والی یعنی پڑھ کر کیفیت بننی چاہیے. اللہ کرے. اے میرے بیٹے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت قرآن میں بیان کی گئی. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانا، رائی کتنا بڑا ہوتا ہے دانا ہے، گر جائے تو ڈھونڈ نہیں سکتے. فرمایا جا رہا ہے برائی اگر رائی کے دانا برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں زمین میں کہیں ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. تو ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ برائی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو اور کتنی ہی چھپا کر کی جائے، روز قیامت اللہ پاک اس برائی کو سامنے لے آئے گا. بے شک اللہ پاک ہر چھوٹی سی چھوٹی، باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے، خبردار ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے کیے لوگوں سے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں ظاہری و باطینی گناہوں سے بچنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا، پیغام قرآن سنا. صدق دل سے آنکھیں بند کریں. یہ سب سننے کے بعد اللہ کرے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں، لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ کا مجرم حاضر ہے. اے اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے بڑی نافرمانیاں کی. آج میں اپنے گناہوں پر تائب ہو گیا. میں سچی توبہ کرتا ہوں. میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے تیری نافرمانی نہیں کروں گا. عزم کر لیں ناظرین، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے. عزم کر لیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے. یہ بھی نیت کر لیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی سعادت نصیب فرمائے. اور جاتے جاتے ایک بات اور عرض کرتا جاؤں کہ ظاہری اور باطینی گناہ چھوڑنے کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. اگر آپ نے آج ایپیسوڈ سن کر یہ عزم کر بھی لیا، ارادہ کر بھی لیا کہ میں ان چیزوں سے بچاؤں گا اپنے آپ کو، لیکن اٹھنا بیٹھنا وہی لوگوں کے ساتھ ہے جو ہاتھ پکڑ کر کسی کیرم کے اڈے پر لے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کبھی جوئے کے اڈے پہ لے جاتے ہیں، کبھی کرکٹ کھلانے لے جاتے ہیں، کبھی گیم کھلانے بٹھا دیتے ہیں. اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو بہت معذرت کے ساتھ ممکن ہے کہ پھر اسی طرح کے گناہوں میں پڑ جائیں. اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، ایسی صحبت کہ اگر ہم ذکر اللہ سے غافل ہو جائیں
تو اپنے اس دوست کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا یاد آ جائے. جب وہ نماز کا وقت ہو تو وہ خود بھی نماز کے لیے جائے, ہمیں بھی نماز کے لیے لے جائے. دوستی تو ایسی ہی کام کی ہے, ایسے دوست رکھیں جو ہمیں دنیا میں بھی نفع دیں, آخرت میں بھی نفع دیں. ورنہ میگزیمم آج کل کی دوستیاں سے کھانے چاٹنے کے لیے ہوتی ہیں. کیسی؟ یعنی کھانے کے لیے, پینے کے لیے, کھلا دو, پلا دو, گھما دو, گاڑی میں بیٹھا کر چکر لگوا دو, ضرورت پوری کر دو ہے. تو یہ دوست اچھے لگتے ہیں. لیکن یہی دوست کبھی بولے نا, بھائی اتنے دن میں تیرا اتنا خیال رکھتا ہوں نا, تیری ضرورت پوری کرتا ہوں نا, چل یار 3 دن کے قافلے میں ہو کر آتے ہیں. تو یہ کہے گا میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹھ میں درد ہے, میری ماں بیمار ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, چھٹی کر نہیں سکتا. اور اسی کو بولیں آپ یار 2-4-5 دن کے لیے باہر جا رہے ہیں ہم پکنک منانے کے لیے, چل رہا ہے گھومنے, تو کہے گا یار بس 4 دن کے لیے, بس 3 دن کے لیے. یار ہفتے بھر کا ٹرپ تو ہونا چاہیے کم سے کم, اتنی دور جا رہے ہیں تو زیادہ دن کے لیے چلیں گے. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا, اور آج کل کے دوستوں کا یہ حال ہے. اچھا انتخاب کیجئے. جس طرح بازار میں جاتے ہیں تو اچھا پھل چنتے ہیں, اچھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں, دوستی کرنے لگے تو اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے. جو ہاتھ میں آیا اس کو دوست بنا لیا, اس سے تو بہتر ہے بندہ اکیلا رہ لے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ایک بار پھر پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا ہے فرمان, اس پہ جا قربان.